الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، اسلام کی جو بنیادیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، وہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی بندگی کے اقرار کے بعد سب سے بڑا فریضہ نماز ہے اور پھر زکوٰۃ ہے۔ تقریباً قرآن مجید میں 80 سے زائد مقامات ایسے ہیں جہاں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ بیٹا باپ کا فرما بردار ہو تو باپ کا ایک مرتبہ کہہ دینا ہی کافی ہے، اور بیٹا نافرمان ہو تو سینکڑوں تنبیہات کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کوئی اللہ اور اللہ کا رسول کا فرما بردار ہو، اس کے لیے تو اللہ کا ایک مرتبہ کہہ دینا اور اللہ کے رسول کا ایک ارشاد ہی کافی ہے، لیکن اس کی شفقت ہے، اس کا پیار ہے، اس کی خیرخواہی ہے کہ اپنے بندوں کو اس فریضے کی اہمیت بتلا رہے ہیں۔ وہ حاکموں کا حاکم ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مالک الملک ہے، قادر مطلق ہے۔ اس کا ایک مرتبہ کہہ دینا ہی کافی تھا، لیکن 80 سے زائد مرتبہ نماز کے فریضے کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، امرنا بالصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ فرمایا اللہ نے ہمیں نماز کا بھی حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے۔ ومن لم یزکی فلا صلاۃ لہ، اور جو زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کی نماز بھی کہاں قبول ہونی ہے۔ اتنے بڑے فریضے میں کوتاہی کر رہا ہے تو پھر اس کی نماز میں کیا جان ہوگی، اس کا کیا وزن ہوگا۔ ومن لم یزکی فلا صلاۃ لہ۔ تو نماز اور زکوٰۃ، جو ہم جملہ کہتے ہیں نماز روزہ نہیں، نماز زکوٰۃ، نماز زکوٰۃ۔ تو اسلام کا اہم ترین رکن ہے، فریضہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، قرآن کی یہ آیت آئی، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔
جو سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں ان کے لیے عذاب کی وعید ہے۔ تو یہ بات، یہ آیت صحابہ پر بہت بھاری گزری، شاک گزری، گھبرا گئے، اس لیے کہ ان کے لیے اللہ کے ارشاد کی تعمیل ہی زندگی ہے، اللہ کے کہے پر عمل کرنا ہی ان کی زندگی تھی۔ لیکن پھر خیال آیا کہ کچھ ضرورت کے لیے آدمی مال اکٹھا بھی کرتا ہے، جمع بھی کرتا ہے، اور یہاں اتنی سخت وعید ہے، گھبرا گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے تمہاری اس مشکل کا حل میں نکالتا ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے کہ یا رسول اللہ، یہ قرآن کی آیت ہے، صحابہ بڑے گھبرائے ہوئی ہیں، آپ کے ساتھی بڑے گھبرائے ہوئی ہیں، جس میں اس بات کی مذمت ہے کہ سونا چاندی اکٹھا کرنا ہی نہیں، جو کریں گے ان کے لیے دردناک عذاب۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، زکوٰۃ تو اس لیے فرض ہے کہ بقیہ مال پاکیزہ ہو جائے، بقیہ مال عمدہ ہو جائے، بقیہ مال طیب ہو جائے، بقیہ مال محفوظ ہو جائے، بقیہ مال صاف ستھرا ہو جائے۔ زکوٰۃ تو فرضی اس لیے ہے کہ جو رکھا ہوا ہے بہت سارا، وہ سارا پاک ہو جائے۔ اور میراث کا حکم ہے ہی اس لیے کہ ظاہر ہے میراث مقرر ہی اس لیے کی گئی کہ مال رہے گا، تبھی میراث مقرر کی ہے۔ تو خوشی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نعرہ تکبیر بلند کے اللہ اکبر، خوش ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عمر سنو سنو، خزانہ جس خزانے کو سنبھالنا چاہیے وہ بتاؤں؟ جو خزانہ سنبھالنے کا ہے وہ بتاؤں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فرمانے لگے یا رسول اللہ بتائیے نا۔ فرمایا جو خزانہ سنبھالنے کا ہے وہ یہ ہے المرأۃ الصالحہ، نیک عورت، یہ خزانہ ہے جو سنبھالنے کی چیز ہے۔ اور فرمایا المرأۃ الصالحہ اذا نظر الیہا سرتہ، جب اس کا شوہر اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے تو وہ اپنے خامند کو خوش کر دے۔ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، اور جب وہ کسی چیز کا حکم کرے تو وہ اطاعت کرے۔ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا، اور جب شوہر اس سے جدا ہو اور غائب ہو، نظروں سے اوجھل ہو، حفظتہ، تو وہ شوہر کے مال و متاع اور عزت آبرو اور حیا اور عفت اور اس کی اولاد کی حفاظت کرنے والی ہو۔ فرمایا جو خزانہ سنبھالنے کی چیز ہے وہ نیک عورت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس بات کی ہدایت فرما دی کہ جائز ہے آپ مال اکٹھا کر لیں، جائز ہے، لیکن وہاں یہ بھی شوق دلایا کہ مال بھی کوئی خزانہ کرنے کی چیز ہے، مال بھی کوئی خزانہ کرنے کی چیز ہے، مال تو خرچ کرنے کی چیز ہے۔ ہاں، جس خزانے کو خزانے میں سنبھال کے رکھنی چیز ہے وہ دولت تو نیک عورت ہے، وہ تو نیک عورت ہے۔ ہاں، مال اکٹھا کر سکتے ہو، جائز ہے،
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب تم زکوٰۃ دیتے ہو تو مال کے ساتھ جتنا شر ہوتا ہے تم اس سے محفوظ ہو جاتے ہو. مال جب آتا ہے تو اپنے ساتھ شر بھی لے کے آتا ہے, اپنے ساتھ فتنے بھی لے کے آتا ہے, اپنے ساتھ برائیاں بھی لے کے آتا ہے. لیکن جہاں تم نے زکوٰۃ کو صحیح اہتمام سے ادا کیا تم اس کے شر سے بچ گئے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے تم نے حلال کمایا اور بڑی محنت سے کمایا, حلال کمایا اور بڑی محنت سے کمایا, لیکن زکوٰۃ نہیں دی, اسے خبیث کر دیا, اسے گندا کر دیا. اور تم نے یہ فریضہ زکوٰۃ ادا کر دیا, اسے عمدہ کر دیا, اسے طیب کر دیا, اسے پاک کر دیا, اس کا شر ختم ہو گیا. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے حسنوا اموالکم بالزکاۃ, زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو قلعوں میں محفوظ کر لو. وداووا مرضاکم بالصدقہ, اپنے مریضوں کا علاج صدقات سے کرو. واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع, یہ جو بلائیں آ رہی ہیں نا, یہ جو بلائیں آ رہی ہیں, وبائیں آ رہی ہیں, ان کا راستہ روکا جا سکتا ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں کر کے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ گڑ گڑانے اور دعاؤں کے دروازے ہی بند کر دو ہم ٹھیک ہو جائیں گے. فرمایا واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع, بلاؤں کا, وباؤں کا راستہ روکا جا سکتا ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں کر کے. فرمایا دعا ایسی چیز ہے جو وبا آ چکی ہے اس میں بھی مؤثر ہے, جو وبا آنے والی ہے اس میں بھی مؤثر ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے حسنوا اموالکم بالزکاۃ, زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مالوں کو محفوظ کر لو, زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مال کو عمدہ کر لو, طیب کر لو, پاکیزہ کر لو, اس کی گندگی ختم کر دو, اس کو فتنوں سے بچا لو. فریضہ زکوٰۃ ادا کر دو, اس کا اہتمام ہو. حتیم میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف فرما تھے, خبر آئی کہ فلاں شخص کا سمندر کے کنارے مال پڑا ہوا تھا, لہریں آ گئیں, سب ڈوب گیا. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات سنی فرمایا خشکی میں یا تری میں, خشکی میں یا تری میں مال تبھی ضائع ہوتا ہے جب زکوٰۃ کے فریضے میں کوتاہی ہوتی. فریضہ زکوٰۃ میں کوتاہی ہوتی. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کسی مال میں زکوٰۃ کی رقم مل جائے تو وہ اسے ہلاک کر کے ہی چھوڑتا ہے. جب کسی مال میں زکوٰۃ کا مال مل جائے وہ اس بقیہ مال کو بھی ہلاک کر کے ہی چھوڑتا ہے. زکوٰۃ فرض ہے, ادا نہیں کر رہا. یقین رکھے, یقین رکھے اس کا مال ہر وقت کسی خطرے کا شکار ہو سکتا ہے, ہر وقت خطرے میں, کسی وقت بھی اس پر ہلاکت آ سکتی ہے. اور علماء نے فرمایا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ایک آدمی زکوٰۃ کا مستحق ہے نہیں ہے اور اسے پرواہ ہی نہیں, پھر بھی زکوٰۃ لے رہا.
مستحق ہے بھی نہیں، پھر بھی زکوٰۃ لے رہا، زکوٰۃ کی رقم اپنے صاف مال سے ملا دی، یہ مال بھی خطرے میں آ گیا، یہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ زکوٰۃ فرض ہے، ادا نہیں کی تب بھی خطرہ، زکوٰۃ کا مستحق نہیں دیا اور لے لی زکوٰۃ تب بھی مال خطرے میں۔ یہ اللہ کا کرم ہے اور اس کی شفقت ہے اور اس کی مہربانی ہے، ورنہ اس ذات کا تو یہ حق بنتا ہے کہ سال کے بعد جتنا بچ جائے سب میرے راستے میں خرچ کر دو، لیکن ہماری فطرتی کمزوری سے مولا کریم خوب باخبر ہے، مال سے تعلق، مال سے محبت، تو فرمایا نانا سارا خرچ نہیں کرنا، آدھا بھی خرچ نہیں کرنا، تہائی بھی خرچ نہیں کرنا، چوتھائی بھی نہیں کرنا، کیا کہا 40واں حصہ خرچ کرنا، لاکھ میں صرف 2500 روپے خرچ کرنے، اور ہر مہینے نہیں کرنا، ہر ہفتے نہیں کرنا، ہر سمائی نہیں کرنا، سال میں ایک مرتبہ کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ساتھ خوشخبری بھی دے دی، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کو بڑھانے والے، جہاں اپنے مال کو طیب کر لیا، عمدہ کر لیا، بابرکت کر دیا، شر سے بچا لیا، محفوظ کر لیا، وہاں اپنے مال کو بڑھا بھی لیا۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہ ہیں اپنے مالوں کو بڑھانے والے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین صرف اپنے نامہ اعمال میں فریضہ زکوٰۃ کی سعادت لینے کے لیے مزدوریاں کیا کرتے تھے، محنت کیا کرتے تھے، تاکہ یہ عبادت کی سعادت ہمیں بھی مل جائے اور ہمارے نامہ اعمال کے اندر بھی یہ فریضہ لکھا جائے، اور خوشی ہوتی تھی کہ اس فریضے کی توفیق میرے حصے میں بھی آ گئی۔ بتائیے نا، حج کرنے جاتا ہے اور حج پہ جاتا ہے اور حج سے واپس آتا ہے، اس فریضے کے ادائیگی پر کتنی خوشیاں مناتا ہے۔ اللہ کرے فریضہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر بھی دل ایسی خوش ہو جائے۔ اس فریضے کی ادائیگی میں کیسے خوش ہوتا ہے، بلکہ لوگوں سے کہتے ہیں دعا کرو اللہ مجھے لے جائے، دعائیں کرتا ہے۔ یہ فریضہ ادا ہو جائے تو زکوٰۃ کا فریضہ بھی ایسا ہے کہ اسی دل کی خوشی اور خوش دلی کے ساتھ ادا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور فتنے کا آنے والا ہے کہ جب لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس کی طرح تاوان سمجھیں گے، بوجھ سمجھیں گے، ٹیکس کی طرح اسے بوجھ سمجھیں گے۔ وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، زکوٰۃ گویا کہ تاوان ہے ان پر۔ زکوٰۃ سعادت ہے، خوش نصیبی ہے، مال والے پہ اللہ کا فضل ہے، جسے اللہ نے یہ فریضے کی توفیق دے رکھی ہے، خوش دلی کے ساتھ فریضہ ادا کر رہا ہے۔
بلکہ ابھی تک فرض ہوا نہیں. شوق اتنا ہے کہ پہلے سے ادا کر دیا. شوق اتنا ہے کہ پہلے سے ادا کر دیا. سال پورا ہو رہا ہے 1 شعبان کو، سال پورا ہو رہا ہے 15 شعبان کو، سال پورا ہو رہا ہے 20 شعبان کو. یہ اتنا شوقین ہے اس فریضے کا، ایسی اسے عبادت کی خوشی ہے کہ اس تاریخ سے پہلے پہلے اپنا فریضہ مکمل کر لیا، اور اس تاریخ کو پھر حساب کر لیا کہ کچھ رہ تو نہیں گیا، کوئی زکوٰۃ کم تو نہیں ادا ہوئی. اس دن اس تاریخ کو پھر حساب کر لیا. شوقین اتنا ہے. یہ زکوٰۃ دیتا تو ہے لیکن فرض ہونے کے بعد بھی پورا سال گزار دیتا ہے. تو میرے عزیزو، جیسے زکوٰۃ فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ کو جلد سے جلد ادا کرنا بھی واجب ہے. جب تک یہ رقم آپ کے پاس پڑی رہی مسلسل خطرے میں ہے، دیگر مال بھی خطرے میں ہے. زکوٰۃ لاکھوں میں بن رہی ہے، کروڑوں میں بن رہی ہے، ایک ساتھ نکالنا مشکل ہے. تو میاں پورے سال ادا کر لو، لیکن پہلے ادا کرو، نہ کہ بعد میں. ایک بار ہمت کر کے ادا کر دو، پھر بقیہ 11 مہینوں کے اندر آہستہ آہستہ اگلے سال کی بھی ادا کر دو. ایسا کر لو. اور سال پورا ہوا، تاریخ آئی، ٹوٹل کیا، ساری مالیات کو شمار کر لیا، پتہ چلا کہ میاں زکوٰۃ بنتی تھی 2.5 لاکھ اور الحمدللہ 2.5 لاکھ دے چکے. بنتی تھی 2.5 لاکھ، 3 لاکھ دے دیے، تو باقیہ 50 چاہے تو اگلے سال سے مائنس کر سکتا ہے. اور دے دیا 240، 50، 10 رہ گئے، جلدی سے دوسرے دن تیسرے دن ادا کر دے. شوقین ہے نا عبادت کا. نماز فرض ہوئی اور ٹالتا رہا ٹالتا رہا ٹالتا رہا ٹالتا رہا، اور جب نماز کا وقت جانے لگا اب جلدی جلدی نماز پڑھ لی. بتائیے اس نماز کا کیا اجر ہے؟ اور ایک یہ کہ جیسی وقت ہے اہتمام کر رہا ہے، تیاری میں بیٹھا ہے. اور زکوٰۃ کے سلسلے میں تو سہولت ہے کہ پہلے بھی ادا کر سکتا ہے. تو ایک خوشی ہو، اور خوشی کیوں مسلمان کو نہ ہو؟ کل بھی اس کا ثواب ملے گا، کل بھی اس کا اجر ملے گا، اور دنیا کے اندر بھی اس کی خیر و برکتیں ملیں گی. سب سے بدترین بخیل وہ ہے جو فریضہ زکوٰۃ کے اندر بھی بخل سے کام لے. سب سے بخیل. اور حرص اور بخل سے پناہ مانگی گئی. فرمایا بدترین بیماری یہ ہے، یہ حرص اور بخل، اور خصوصاً ایسا حرص ایسا بخل جس پہ عمل کیا جائے. بدترین بیماری ہے، موذی مرض ہے. تو کوئی فریضہ زکوٰۃ میں کوتاہی کر رہا تو بدترین بخیل ہے. تو خوشی ہو، اہتمام ہو. اگر ان مسائل میں کچھ نہ بخبری ہے، اہل علم سے پوچھا جائے. جہالت عذر نہیں ہے بھائی، ہمیں تو پتہ نہیں تھا. نماز فرض ہے، نماز کے مسائل اتنا سیکھنا فرض ہے جس سے میری نماز ٹھیک ہو جائے. زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کے اتنے مسائل پوچھنا سیکھنا فرض ہے جس سے میری زکوٰۃ صحیح ادا ہو. روزہ فرض ہے، اس کے مسائل سیکھنا فرض ہے جس سے میرا روزہ صحیح ہو. حج فرض ہے، اتنے مسائل سیکھنا فرض ہے جس سے میرا حج صحیح ادا ہو.
اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، 10 جگہوں پر ہے قرآن زکوٰۃ کو ادا کرو، زکوٰۃ کا اہتمام کرو۔ تو یہ ایک سعادت کی بات ہے، وہ مال والے خوش نصیب، وہ صاحب حیثیت سعادت مند جنہیں اللہ نے مال دیا اور ان کے اعمال میں فریضہ زکوٰۃ بھی زندہ ہے اور اس کا اہتمام کرتے اور خوش دلی کے ساتھ ہوں، تنگ دلی کے ساتھ نہیں، تنگ دلی کے ساتھ نہیں، خوش دلی کے ساتھ بشاشت ہو، تب اس فریضے کی برکتیں ملیں گی جو دنیا کے لحاظ سے بھی ہیں، آخرت کے لحاظ سے بھی ہیں۔ تو اس فریضے کو اہتمام سے ادا کیا جائے۔ ایک بہت بڑی غلطی ہے ہمارے ہاں زکوٰۃ کے معاملے میں کہ زکوٰۃ کی ٹوٹل مالیت کا حساب کرنے کا ہم تاریخ مقرر نہیں کرتے، حالانکہ شریعت کی طرف سے زکوٰۃ کی تاریخ مقرر ہے۔ جس دن آپ صاحب حیثیت ہوئے، آپ کی مالیت اتنی ہو گئی کہ شریعت کی نظر میں آپ مالدار ہو گئے، وہی تاریخ زکوٰۃ کی ہے۔ آئندہ پورا سال گزرنے کے بعد اس تاریخ پہ آپ ٹوٹل کر لیں، لیکن لوگ عام طور پہ اپنی تاریخ طے نہیں کرتے۔ تو بھائی اس غلطی کا ازالہ کریں اور اپنی ڈائری پہ اسلامی تاریخ لکھ لیں کہ میں ہر سال اس تاریخ کو اپنی تمام مالیت کا حساب کیا کروں، اور اس سے پہلے اگر زکوٰۃ ادا کر دی، مالیت کا حساب کرنے کے بعد جتنی رہ گئی جلدی سے ادا کر دے۔ فریضہ زکوٰۃ ہے، فرض ہے، اسلام کا بنیادی ارکان میں سے رکن ہے۔ والذین یکنزون الذهب والفضة، فرمایا جو جمع کرتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے نا، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ اور اس کا کیا نقشہ ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباؤہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ سونا چاندی کو بٹھی میں گرم کیا جائے گا، اور پھر اس کے پشت کو اور اس کی پیشانی کو اور اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جس کو تم جمع کیا کرتے تھے، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ خزانہ جسے تم جوڑ جوڑ کے رکھتے تھے، پتہ نہیں کس کے لیے جوڑ کے رکھتے، ساری زندگی چوکیداری کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ اگر گندا مال چھوڑ کے گئے تو اولاد کی کون سی خدمت ہوئی؟ اس لیے کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی تو وہ تو مال گندا ہو گیا۔ نہ اپنے کام آیا، نہ اولاد کے لیے پاکیزہ مال چھوڑا، اور ساری زندگی چوکیداری کرتا رہا، نہ یہاں نفع اٹھایا نہ کل کام آیا۔ تو بہت خوشی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اس فریضے کی ادائیگی کا اہتمام ہو، اس کو ادا کیا جائے۔ دوسری چیز جو زکوٰۃ کے معاملے میں بہت اہم ہے وہ ہے زکوٰۃ خرچ کہاں کی جائے۔ زکوٰۃ خرچ کہاں ہو؟ تو اس کے بارے میں قرآن کی سب سے واضح آیت وہ ہے للفقراء الذین احسنوا فی سبیل اللہ،
لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. کہ تمہاری مال کے حقیقی ضرورت مند یہ ہیں، حقیقی ضرورت مند یہ ہیں، الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے، اور اس آیت کے اندر انہی صفات کا تذکرہ ہے کہ اگر ان کے اندر یہ صفات موجود ہیں تم خرچ کرو گے تو ثواب کئی گنا بڑھ جائے گا. ویسے تو ہر وہ مسلمان جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اگر آپ نے اسے دے دیا آپ کا فریضہ ادا ہو جائے گا، لیکن جس قدر اس کے اندر صفات زیادہ ہوں گی جس کو آپ دے رہے ہیں اسی قدر آپ کا ثواب بڑھ جائے گا. ایک زمین ہے اس میں اتنی طاقت نہیں ہے، آپ نے بیج وہاں ڈالا کوئی سبزہ تو ہو ہی جائے گا، لیکن ایک زمین ایسی جو بڑی زرخیز ہے وہاں آپ نے بیج ڈالا، بتائیے کتنا پھل آئے گا، کتنا پھل آئے گا. تو ایک مسلمان ہے اور ضرورت مند ہے، آپ نے اسے دے دیا ثواب مل جائے گا، آپ کا فریضہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گا. لیکن جہاں آپ خرچ کر رہے ہیں اگر وہ زمین زیادہ سازگار ہے اس کے اندر صفات موجود ہے. وہ صفات کیا ہیں؟ قرآن نے بتائی. امام غزالی رحمۃ اللہ نے اس کی اور وضاحت فرمائی. فرمایا پہلا ادب یہ ہے، پہلی صفت یہ ہے کہ جہاں آپ مال خرچ کر رہے ہیں وہ پرہیزگار ہو اور آخرت کے کاموں میں مشغول ہو. سبحان اللہ، پرہیزگار ہو. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لا یاکل طعامک الا تقی، تمہارا کھانا پرہیزگار آدمی کھائے. اس لیے کہ اگر تم نے یہاں اس کی اعانت کی اور مدد کی تو آخرت کے کاموں میں اور پرہیزگاری میں گویا کہ آپ نے تعاون کر دیا. ایک صفت یہ ہونی چاہیے. دوسری صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی احتیاج، اپنی ضرورت کا اظہار نہ کرتا ہو، اپنی ضرورت کا اظہار نہ کرتا ہو. ہمارے دین نے بھیک مانگنے والوں سے کہا بھیک مانگو گے تو ساری زندگی مانگتے رہو گے. مال والوں سے کہا تمہارا مزاج دینے کا ہو، انہیں ان کا مزاج بنایا تمہارا مزاج خودداری کا ہو. انہیں خوددار بنایا، انہیں سخی بنایا. فرمایا ایسے ضرورت مندوں کو دو لا یسألون الناس الحافا، جو سوالی نہیں ہیں، پکڑ پکڑ کے مانگتے نہیں ہیں. اور ایسے ہیں یحسبهم الجاہل اغنیاء، ایسا لگتا ہے انہیں ضرورت ہی نہیں ہے. ایسے اپنا احتیاج ایسے چھپاتے ہیں، اپنی ضرورت ایسی چھپاتے ہیں، اپنا فقر ایسے چھپاتے ہیں. لا یسألون الناس الحافا. ایک خوبی ہے پرہیزگار ہو، آخرت کے کاموں میں مشغول ہو، اور ساتھ ساتھ وہ بھکاری نہ ہو، مانگتا نہ ہو، اپنی فقر کا اظہار نہ کرتا ہو. تیسری چیز احسروا فی سبیل اللہ، احسروا فی سبیل اللہ. حکیم الامت تھانوی مفسر قرآن حضرت فرمایا کرتے تھے احسروا فی سبیل اللہ. اس کا بہترین ہمارے ملکوں میں اس کا مصداق طالب علم ہے.
احسنوا فی سبیل اللہ، جو دین کی اشاعت میں، دین کی خدمت میں، علم دین کی حفاظت میں، علم دین کی خدمت میں مشغول ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو آیت ہے نا للفقراء الذین احسنوا فی سبیل اللہ، اس کے سب سے پہلے مصداق صفہ کے طالب علم تھے۔ صفہ ایک چبوترا تھا، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سیکھنے والوں کو اکٹھا فرما رکھا تھا، اور جن میں ابو ہریرہ جیسا عظیم و شان طالب علم بھی موجود تھے۔ ان کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ مہمانان رسول ہیں، وہ کسی سے بھیک نہیں مانگتے تھے اور اپنا فقر بھی چھپایا کرتے تھے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے انہیں ضرورت ہی نہیں ہے، اور دین سیکھنے میں مشغول تھے، دین سیکھنے میں مشغول تھے، دین کی خدمت میں مشغول تھے۔ وہ اپنی معاش کے لیے سفر نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حضرت ہمیشہ اپنی نوازشات اور اپنے عطائے اہل علم کو دیا کرتے تھے۔ بہت بڑے محدث تھے، فقیہ تھے۔ کسی نے پوچھا اس کے علاوہ آپ کیوں نہیں خرچ کرتے؟ حضرت فرمانے لگے میرے نزدیک نبوت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ہے تو وہ علم کا ہے، وہ علم کا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ دین کے اس علم میں مشغول ہیں انہیں دوسرے مشاغل سے فارغ رکھا جائے تاکہ یکسو ہو کر یہ دین کی افادت اور اشاعت میں لگے رہیں۔ اس لیے میں اس عمل کو اپنے لیے سب سے افضل سمجھتا ہوں۔ تو میرے عزیزو، یہ تو آخری درجہ ہے، آخری درجہ ہے کہ مسلمان کم از کم اپنے زکوٰۃ ہی کے ذریعے دین کی حفاظت اور اشاعت میں اپنا حصہ ڈال دے، ورنہ تو مسلمان اپنا تہائی مال دین کی حفاظت اور اشاعت میں لگایا کرتے تھے۔ مسلمان اپنا آدھا مال دین کی حفاظت اور اشاعت میں لگایا کرتے تھے، اور حضرت ابو بکر جیسے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو سارا مال ہی حضور کی خدمت میں لے کے آ گئے اور فرمانے لگے میرا یہ سارا مال اللہ کی دین کی حفاظت کے لیے۔ حضرت عمر آدھا لے کے آئے، حضرت صدیق سارا کا سارا لے کے آئے۔ لیکن اس گئے گزرے دور کے اندر اللہ کرے مسلمانوں میں اتنی فکر تو ہو جائے کہ فریضہ زکوٰۃ جو اس کا فرض ہے یہ ایسی جگہ خرچ کر لے جہاں اس کا فریضہ بھی صحیح ادا ہو اور دین اور دینی علوم کی حفاظت اور اشاعت بھی ہو سکے۔ دو جگہ ایسی ہیں جہاں دگنا ثواب ہے۔ ایک رشتہ دار جو ضرورت مند ہے، صلہ رحمی کا ثواب بھی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب بھی ہے۔ دوسرا وہ جو دین کی خدمت میں مشغول ہے اور دینی علوم کی خدمت میں مشغول ہے، اگر یہاں خرچ کرے گا صدقہ جاریہ کا ثواب بھی ملے گا اور ساتھ ساتھ میرے عزیزو اس فریضے کی ادائیگی کا بھی ثواب ملے گا۔ اور یہ زمین اتنی سازگار ہے، اتنی سازگار ہے کہ اگر مال پاکیزہ ہے اور نیت بھی بڑھیا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اسے بڑے مصرف میں خرچ کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں 1 پہ 10 نہیں دوں گا، 1 پہ 10 نہیں دوں گا، 1 پہ 100 بھی نہیں دوں گا، 1 پہ 700 بھی نہیں دوں گا، بلکہ 700 تو دوں گا
بلکہ اگر تمہارا جذبہ اور مصرف بڑھیا ہوا تو اتنا دوں گا کہ اس کی بڑائی اللہ ہی جانتے. 1 پہ 700. اور یہ آخری نہیں، مصرف بڑھیا ہے، مصرف بڑھیا ہے. تو للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. یہ دین کا طالب علم ہے، ظاہر ہے یہ بھیک بھی نہیں مانگتا، یہ لپٹ کے سائل بھی نہیں بنتا، اور یہ خوددار بھی ہے، استغنا سے بھی کام لیتا ہے، لیکن اس نے اپنی زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی. دو چیزیں، دونوں چیزیں اپنے لیے زندگیاں مانگتی ہیں. دین پڑھنا، معاش کمانا، دونوں چیزیں زندگی مانگتی ہیں. ظاہر ہے اگر معاش کمائے گا تو دین کے معاملے میں حرج کرے گا، دین کی خدمت میں حرج کرے گا، اور ایسی بے شمار مثالیں ہیں اس امت کے پاس. دیکھو نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کے ملک کے اندر جن کا کام ہوتا ہے ملک کا تحفظ کرنا، کسی کا کام ہوتا ہے امن و امان قائم کرنا، کسی کا کام کچھ ہوتا ہے، کسی کا کام کچھ ہوتا ہے. تو بتائیے ان کی ضروریات کون پوری کرتا ہے؟ قوم پوری کرتی ہے نا. قوم کے ٹیکس سے ان کی ضروریات پوری ہوتی ہے. اور اگر قوم کہتے میاں ہم کیوں ضروریات پوری کریں، خود کماؤ، خود اپنی تنخواہ نکالو، کیوں قوم پہ بوجھ بنی ہوئی ہو؟ نہیں نہیں، قوم کا تحفظ کر رہے ہیں، قوم پھر ان کی ضروریات کو پورا کرتی ہے، بوجھ نہیں. وہ تو قوم کی خدمت کر رہے ہیں. تو میرے عزیزو، کیا دین کی خدمت، دین کی حفاظت کوئی کام نہیں ہے؟ دینی علوم کی حفاظت کوئی کام نہیں ہے؟ شاعر اسلام کی حفاظت کوئی کام نہیں ہے؟ تو خوش نصیب مسلمان ہوتے ہیں، ان کی اولادیں ہوتی ہیں جو اپنی زندگیاں اس دین کی حفاظت کے لیے پیش کر دیتے ہیں. اور پھر سعادت مند مسلمان ہوتے ہیں جو ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں. وہ اپنا مال ضائع کرتا ہے. جو زکوٰۃ دے کر احسان جتلائے، جو خرچ کر کے احسان جتلائے، وہ تو اپنی نیکی ضائع کرتا ہے. وہ تو میرے محسن ہیں کہ میرا فریضہ زکوٰۃ بھی ادا ہو رہا اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب بھی مل رہا. تو سب سے بڑیا مصرف ہے یہ. جو لوگ آخرت کے کاموں میں مشغول ہیں، دین کی حفاظت اشاعت میں مشغول ہیں، دین علوم کی حفاظت میں سیکھنے میں مشغول ہیں، یہ بہترین مصرف ہے. تو مسلمانوں میں زکوٰۃ دینے والے بہت تھوڑے، نماز پڑھنے والوں سے بھی کم ہیں. اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں نادانے، ان نادانوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ زکوٰۃ دینی کہاں ہے. بس اوقات ایسے اداروں کو دیتے ہیں جن کو یہ بھی تمیز نہیں ہوتی کہ مسلمانوں پہ خرچ کرنی ہے، غیر مسلم پہ خرچ کرنی ہے. جن کو یہ بھی تمیز نہیں ہوتی اور ان کی زکوٰۃ کی رقم سودی بینکوں میں رکھتے. جن کو یہ بھی تمیز نہیں ہوتی کہ زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، اس سے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے گناہوں کی اشاعت ہو، جس سے گناہوں کو تقویت ملے، جس سے معاشرے میں گناہ اور طاقتور ہوں، لیکن زکوٰۃ کی رقم خرچ ہو رہی ہوتی. تو فریضہ زکوٰۃ کا کیا ثواب ملے گا؟ وبال بنے گا. کوئی کہہ دے مجھے پتہ نہیں تھا، تو کاروبار کرتے ہوئے تو پیسہ اپنا بڑا سمجھداری سے دیتا ہے دوسروں کو. ساری سادگی عبادت کے اندر ہی ہے.
وہاں تو ٹھوک بجا کے سامنے والے سے کاروبار کرتا ہے، تب کہیں جا کے اس پہ اعتماد کر کے اس پہ بھروسہ کرتا ہے. تو ایک فریضہ ہے، عبادت ہے، اس کو اسی اہتمام سے خرچ کیا جائے کہ کہیں میرا یہ فریضہ ضائع نہ ہو، صحیح لوگوں کے ہاتھ میں ہو. تو یہ فریضہ زکوٰۃ تو بالکل اخیر درجہ ہے کہ مسلمان اپنے مالوں میں سے اس کا حق ادا کرے. جب آپ سفر میں جاتے ہیں نا، سفر میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے سفر میں اتنے اخراجات ہوں گے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ احتیاطاً کچھ زیادہ ہی لے لو بھائی، کہیں مشکل میں کام آ جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا کہ 5 روپے سفر کا خرچہ تو آپ 5 ہی لیں گے، نہیں، کچھ احتیاطاً زیادہ ہی لے لو. ابا بھی کہے گا، اماں بھی کہے گی، بھائی بھی کہے گا، اور خود بھی بڑی سمجھداری سے کام لے گا، کچھ زیادہ ہی لے لو، احتیاطاً زیادہ ہی لے لو. اس لیے میرے عزیزو، نماز کے فرائض ادا کرو، لیکن اپنے پاس تھوڑا سا نوافل کا حصہ بھی رکھا کرو. فریضہ زکوٰۃ ادا کیا کرو، لیکن اپنے ساتھ تھوڑا سے صدقات کا حصہ بھی رکھا کرو، کہیں اس سفر میں کام آ جائے گا، مشکل میں نہ پڑ جائیں. کون گارنٹی سے کہہ سکتا ہے کہ میری نماز فریضہ بالکل صحیح ادا ہوئی؟ تو اگر اس سفر میں کمی ہو گئی، نوافل سے پوری ہو جائے گی. کون کہہ سکتا ہے فریضہ زکوٰۃ بالکل صحیح ادا ہوا، کمزوری رہ گئی، کمی ہو گئی، صدقات سے پورا ہو جائے گا؟ تو وہاں تو کہتے ہیں بھائی احتیاط 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 احتیاط، اور یہاں ساری احتیاط بھول جاتا ہے. اس سفر میں تو اور زیادہ احتیاط کرنی ہے، جہاں سے واپسی بھی کوئی نہیں ہے، دوست بھی ساتھ نہیں دے گا. سب دائیں بائیں ہو جائیں گے. تو اس فریضے کی ادائیگی کا اہتمام ہو، ساتھ نوافل نفلی صدقات کی کثرت ہو، اور میرے عزیزو حد الامکان اس کا اہتمام ہو کہ صحیح مصرف میں، بڑھیا مصرف میں خرچ ہو، بڑھیا مصرف میں خرچ ہو. کمائی ہو نہ کمائی ہو، فائدہ اٹھائیں. اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی، سب کچھ کرنے کے بعد بھی جو بات اللہ کے نبی کو بہت پسند ہے، سب کچھ کرنے کے بعد بھی، چاہے آپ کی زکوٰۃ لاکھوں میں نکلے، کروڑوں میں نکلے، ہاں، سب کچھ کرنے کے بعد بھی تواضع ہو. تواضع یہ ہے کہ اپنے اس عمل کو بڑا نہ سمجھے، بلکہ اس کی ادائیگی اللہ کا فضل سمجھے. اللہ سے قبولیت مانگے، اللہ سے قبولیت مانگے، اور کہیں دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میں نے کوئی تیر مار دیا، بلکہ یہ خیال کر لے نا اپنے اوپر پورا سال کتنا خرچ کیا ہے، اپنے اوپر پورا سال کتنا خرچ کیا ہے، اور سال کے بعد اللہ کے راستے میں کتنا دے رہا ہے، اندازہ ہو جائے گا اپنے اوپر پورا سال کتنا خرچ کیا. تو پہلے تو شیطان نیکی کرنے نہیں دیتا، اور اگر آدمی ہمت کر کے کرنے لگ جائے صحیح طور پہ نہیں کرنے دیتا، اور ہمت کر کے صحیح بھی کر لے آخر میں کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ ضائع کرا دیتا ہے. بڑائی آ گئی، احسان جتلایا، جس کو دیا خواہش ہے ہمیشہ میرے زیر بار رہے، ہمیشہ میرا احسان مند رہے. ارے میاں تم فریضہ زکوٰۃ ادا کر رہے ہو، تمہارا محسن وہ ہے، اور تم سمجھ رہے ہو تم نے احسان کیا. ہاں یہ ضرور ہے، جس کی خدمت ہو، جسے ملے، شریعت نے اس سے بھی کہا ہے تم بھی شکر ادا کرو، تم بھی جزاک اللہ کہہ دو،
تم بھی اسے اچھے بول سے اس کا اکرام کر دو، لیکن دینے والے کو ادب سکھایا کہ دیکھو اس خیال سے نہ دینا کہ میرے زیر بار رہے، یہ میرے زیر احسان رہے، تمہارا یہ فریضہ ضائع ہو جائے گا، تمہاری یہ نیکی ضائع ہو جائے گی، کوئی غرض پیش نظر نہ ہو۔ وآت المال علی حبہ، وآت المال علی حبہ، یہ مال جو خرچ کر رہے ہو صرف اللہ کی محبت میں خرچ کرو۔ ہم تو برادری کی محبت میں خرچ کرتے ہیں، زبان والوں کی محبت میں خرچ کرتے ہیں، قوم کی محبت میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ نئے بت ہیں، نئے بت۔ اللہ کی محبت میں خرچ کرو بھائی، جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ برادری کے بت بنائے پھر کوئی خیال نہیں ہوگا۔ برادری میں مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، زبان میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں۔ اسلام کو سامنے رکھو نا، اللہ کی رضا کو سامنے رکھا جائے۔ رنگ، نسل، وطن، علاقے، قومیت، وطنیت، برادریاں، یہ نئے بت ہیں۔ ان نئے بتوں کے لیے جان بھی لگاتا ہے، مال بھی لگاتا ہے۔ اللہ کے دین، اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کرے اللہ ہمیں یہ جذبہ نصیب فرما کہ ہمارے سارے تعلقات کی بنیاد اللہ کی ذات بن جائے، اللہ کو راضی کرنا بن جائے۔ وآت المال علی حبہ، اللہ کی محبت میں مال خرچ کرتا۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، زکوٰۃ اس لیے دے رہا لوگ راضی ہو جائیں، ایوارڈ مل جائے، تختی لگ جائے، تصویریں آ جائیں، واہ واہ ہو جائے، نہ کوئی غرض نہیں، اللہ راضی ہو جائے۔ جس سے اللہ راضی ہوگا میرا مال تو وہاں خرچ ہوگا۔ اللہ کی رضا چاہیے۔ نماز ریاکاری میں پڑھی جائے تو بتائیے نماز ہو جائے گی؟ اور زکوٰۃ کا فریضہ نمائش کے لیے دیا جائے تو کہاں سے فریضہ ادا ہوگا؟ فریضہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ وہ تو کوئی غرض نہیں ہے، صرف اللہ کو راضی کرنا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس فریضے کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما دے، اہتمام نصیب فرما دے۔ ابھی ہمارا انشاءاللہ رات کو 3 بجے کا ایک سفر بھی ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو بھی دعاؤں میں اور اس فکر میں شامل کر لوں۔ ویسے انشاءاللہ 3 دن کا سفر ہے، واپسی ہو جائے گی انشاءاللہ جمعے کو، اتوار کا انشاءاللہ بیان بھی ہوگا۔ ہمارا یہ سفر جو ہے وہ ترکی کے بارڈر پر سیرین یتیموں کے لیے، یتیم بچوں کے لیے۔ ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے کہ ادارہ تقریباً 1700 بچوں کی، یتیم بچوں کی مکمل کفالت کر رہا ہے۔ تو اس کے لیے ایک نیا روٹی پلانٹ لگایا ہے، اس کا افتتاح ہے، ایک اسکول بنایا ہے، اس کا افتتاح ہے، اور ان کی ایک نئی سوسائٹی کی بنیاد رکھنی۔ الحمدللہ اس بنیاد رکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آپ کو صرف دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ اس سفر کو آسان بھی فرمائے اور ادارے کی ان خدمات کو قبول بھی فرمائے۔ بس اوقات لوگ کہتے ہیں میاں اتنے دور جانے کی ضرورت کیا ہے، پاکستان میں کم ہے کیا؟ تو الحمدللہ پورے سال اور سینکڑوں ہزاروں بچوں کی تعلیم کا سلسلہ یہاں بھی جاری ہے، اور الحمدللہ صاحبان کے نام سے یتیم بچوں کی یہاں بھی کفالت کا ایک بڑا نظام چلا رہے ہیں انشاءاللہ رمضان سے پہلے۔ لیکن میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہمیشہ یاد رکھنا، فرمایا کرتے تھے من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منہم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو مسلمانوں کی فکر نہیں ہے نا، اور ان کو فکر صرف اپنی زبان والوں کی ہے، اپنے قوم والوں کی ہے، اپنے وطن والوں کی ہے، اپنی برادری والوں کی ہے، صرف اسلام کے نام پر نہیں، یہ صرف
زبان کے نام پہ سوچتا ہے، وطن کے نام پہ سوچتا ہے، برادری کے نام پہ سوچتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے جسے مسلمانوں کے حالات کی فکر نہیں کہ وہ کس حال میں ہیں، کس تکلیف میں ہیں، کس دکھ میں ہیں، کس پریشانی میں ہیں، وہ ضروری نہیں کہ میرے قریب ہیں یا دور ہیں، مسلمان دنیا میں جہاں بھی ہے میرا بھائی ہے۔ فرمایا اگر کسی کو اس کی فکر نہیں، اس کا مسلمان برادری سے کوئی تعلق نہیں، اس کا مسلمان برادری سے کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر یہ سرزمین تو ایسی ہے جہاں سب سے زیادہ انبیاء آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ صحابہ کی جماعت اس علاقے میں آئی، اور قرآن نے اس کے بارے میں فرمایا بارکنا حولہ، بارکنا حولہ، سورہ بنی اسرائیل میں خاص طور پہ اس علاقے کا ذکر ہے۔ لیکن ان پر آزمائش آئی ہے اور تکلیف آئی ہے، اور وہ سید زادے اور بہت ہی جسے کہیں کہ اچھے خاندانے اور اچھی نسبت رکھنے والے وہ یتیم بچے ہیں۔ تو سچی بات ہے کہ صرف ایک ایمانی اسلامی رشتہ ہے اور ایک تعلق ہے جس کی وجہ سے الحمدللہ مسلمان ان سے تعاون کرتے ہیں، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تو آپ حضرات سے صرف یہ گزارش ہے کہ اللہ اس سفر کو آسان بھی فرمائے، اور ادارے کی ملک میں اور بیرون ملک میں جتنی خدمات ہیں اللہ اپنے فضل سے اسے قبول بھی فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والإکرام یا ارحم الراحمین۔ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما۔ اے مولا کریم تمام حاضرین حاضرات کی تمام زائد حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، ہم سبھی کو ایمانی اسلامی اخوت نصیب فرما، ایمان اسلام کی بنیاد پر باہمی بھائی چارہ زندہ فرما، اسلامی اخوت کو زندہ فرما۔ اے اللہ ایمانی اسلامی رشتے میں پھر سے تازگی پیدا فرما، رنگ نسل وطن علاقے فرقے برادریوں کی بنیاد پر نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم جیسے آپ چاہتے ہیں ویسی زندگی نصیب فرما، ویسے اعمال نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیاں، صلاحیتیں، وسائل اپنی دین کی اور دین علوم کی اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہر قسم کے حاسدوں سے اور شریروں سے اور برے چاہنے والوں کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے اس ادارے کی جتنی خدمات ملک میں اور بیرون ملک میں اے اللہ ان سبھی کو قبول فرما، اور جو مخلصین ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جو دعائیں کرتے ہیں اور جو خیر خواہی کے ساتھ کھڑے ہیں اے اللہ ان سارے کاموں کو ان سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے مولا کریم ان کاموں کو قیامت تک جاری اور ساری فرما، ہمیشہ اہل لوگ مخلص لوگ عطا فرما، ہمیشہ اہل لوگ مخلص لوگ عطا فرما، اور جو کام کر رہے ان کے اخلاص میں، اہلیت میں اور ترقی نصیب فرما۔ دین کے تمام شعبوں کی حفاظت فرما، دین کے تمام مراکز کی حفاظت فرما، دین کی تمام خدمات کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما۔ جو تیرے پیارے ہیں ان کی عظمت، محبت، صحبت نصیب فرما۔ وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، اسے استحکام نصیب فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے اسے محفوظ فرما۔ یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی جتنی شکلیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما، اور شر کی اور برائی کی اور بے حیائی کی جتنی طاقتیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ اے مولا کریم جو مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بول رہے مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ